السلام علیکم۔ مولانا فضل الرحمان نے شہباز حکومت کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور شہباز شریف کی مشکلات کا اندازہ آپ اس وقت اس چیز سے لگائیں کہ شہباز حکومت پاکستان تحریک انصاف کے پاس چل کر آنے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ یہ جو نیا اتحاد ہے اور پی ٹی آئی کے کیمپ میں جشن ہے، اس کے پیچھے کی اصل ریزن کیا ہے اور اسحاق ڈار نے اب کیسے یہ تسلیم کیا ہے یا خود ایک خودکش دھماکہ کیا ہے اپنی ہی اس حکومت کے اوپر، جس کے بعد معاملات کو سنبھالنا اب مشکل ہو گیا ہے۔ پیپلز پارٹی پہلے ہی حکومت سے علیحدگی کا اعلان کر چکی ہے، لیکن اب کس چیز کا انتظار ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اور چاروں طرف سے اس حکومت کے اوپر تابڑتوڑ حملوں کے بیچ حکومت نے ایک کون سا بڑا بلنڈر کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور آپ نے لازمی کامنٹ باکس میں اپنی رائے دینی ہے۔ دوستو، حکومتوں کا جو جوڑ توڑ ہوتا ہے، حکومتیں آتی ہیں، حکومتیں جاتی ہیں، ہم نے یہ سب کچھ دیکھا ہے، لیکن جب کسی حکومت کے جانے کی کوئی نشانی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں آپ کو واضح طور پر بتا دیتا ہوں کہ جب کوئی حکومت اپنی کابینہ میں اندھا دھند بندے شامل کرنا شروع کر دے اور ایسے لوگوں کو کابینہ میں شامل کیا جائے جن کو کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، بس یہی ہوتا ہے کہ نیکسٹ الیکشن میں یہ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے رہیں، ادروائز اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ اور اب شہباز حکومت نے وفاقی کابینہ میں ہر ایرے گہرے کو بھی شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور 10 نئے لوگ جو ہیں ان کو وفاقی کابینہ میں شامل کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری حکومت تو جانے والی ہے، خوب جو ہے وہ بندر بانٹ کر لو تاکہ کچھ پیسہ، کچھ اختیارات اور کچھ ایسے لوگ جن کو نیکسٹ الیکشن میں جانا ہے ان کے ہاتھ بھی کوئی چیز آ جائے، وہ جسے کہتے ہیں نسو پجو، لوٹ مار اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ دنیا کی تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن پاکستان میں جب بھی کوئی حکومت کے آخری 2-4 دن ہوتے ہیں، دھڑا دھڑ آپ کو پتا ہے کابینہ میں لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے تاکہ چیزوں کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے۔ اب مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کے ساتھ حکومت نے جو دھوکہ کیا تھا 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر، ان کی حمایت حاصل کی تھی، لیکن وجہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں لیکن میں آپ کو بتاؤں گا نہیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کا جو مدارس رجسٹریشن کا قانون تھا اس کو واپس کر دیا گیا، اور دوسرے جو قوانین تھے اس کے اوپر تو رات کو اٹھ کر قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی نے ٹریک سوٹ میں اٹھ کے دن ہونے کا انتظار بھی نہیں کیا اور سگنیچر کر دی، اور مولانا جو ہیں ان کے بل کے اوپر سگنیچر نہیں ہوئے، اس کے اوپر اعتراض لگا کر اس کو واپس بھیج دیا گیا ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو دھوکہ ہوا ہے، اس سے دوسری جو سیاسی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی اور ایک جماعت اور ہے، انہوں نے سبق سیکھا ہے کہ اس حکومت کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ حکومت یا تو ان کے اختیار میں نہیں ہے یا ان کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے، تو ان کا ساتھ دینے کا، ان کا وعدہ یا ان کا جو ایگریمنٹ ہے یا ان کے ساتھ جو مل جل کے آپ چل رہے ہو، تو اس سے ایک اندازہ یہ اچھا ہوتا ہے کہ عمران خان جو کہتا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے، کیونکہ ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے، اور بالکل یہ بل والے معاملے کے اوپر یہی چیز سامنے آئی ہے۔ اب اسحاق ڈار نے کل سینٹ سے خطاب کیا اور خطاب میں وہ بڑے بھڑکنے کی کوشش کی، اور وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اکثر وہ بچوں میں ہوتا ہے کہ یار وہ مجھے پکڑ کے رکھی تو بند کر، مجھے چھوڑ یار، میں تو اس طرح کا جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ تھا اسحاق ڈار کا، اور کہنے لگا کہ ہمارا 2018 کا مینڈیٹ واپس کرو تو ہم آپ کا 2024 کا مینڈیٹ واپس کر دیتے ہیں۔ مطلب اسحاق ڈار نے حکومت کے اوپر خودکش دھماکہ کیا ہے اور دنیا کو یہ بتایا ہے کہ ہم خود بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ 2024 ہے وہ عمران خان نے الیکشن جیتا تھا اور ہم نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور قبضہ کرنے کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں چونکہ 2018 میں ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا، اب جو ہے وہ ہم نے مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے، جس کو جو کرنا ہے وہ کر دیں۔ پیپلز پارٹی کے ذرائع سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے جو لیڈرز ہیں، اپنی جو کمیٹی کے لوگ ہیں جنہوں نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے تھے، انہیں بولا کہ آگے نکل کر چھکے مارو، میں پیچھے سے سٹمپ آؤٹ نہیں کروں گا، آگے نکل کر کریز میں بڑھ کر فرنٹ فٹ کے اوپر آ کر مارو چھکے، اس حکومت کو سکھ کا سانس نہیں لینے دینا۔ انہوں نے جو میں پھر غیر پارلیمانی ورڈ ہو جائے گائی ہے، اس کو نہ کسی صورت برداشت نہیں کریں گے، اور یہ حکومت ویسے بھی جانے والی ہے تو ہمیں کوئی بیانیہ بھی چاہیے، تو اس کو جو ہے وہ صحیح لتاڑ کے رکھو۔